میں ایک آزاد عورت ہوں، مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی باتیں اگر ماڈرن دنیا کی عورت بولتی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر ماڈرن دنیا سے پہلے کی عورت یہ بات کرتی تو اس کا مطلب تھا صاف صاف موت کو دعوت دینا۔ آصف مجھے ای میل کر کے پوچھتے ہیں کہ کیوں میڈم، کیوں عورتیں اپنے منگیتر، شوہر یا دوست کو لے کر بہت پوزیسو ہو جاتی ہیں اگر وہ کسی اور خاتون کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھیں یا اس میں تھوڑی سی دلچسپی ظاہر کریں تو۔ آصف کہتے ہیں کہ اس معاملے میں مغرب کی آزاد خیال عورت تک بہت تنگ نظر ثابت ہوئی ہے، تو ہماری والی خواتین کو تو رہنے ہی دیجیے، لیکن میرے اس سوال کا جواب دے دیجیے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں عورتیں اتنی پوزیسو ہوتی ہیں، کیوں اتنی جیلس ہوتی ہیں؟ دوستو اس سوال کا جواب جو ہے نا وہ بہت پیچیدہ ہے، کمپلیکس ہے، کوئی سیدھا جواب نہیں ہے اس کا میرے پاس، لیکن اس پیچیدہ جواب کو میں آسان الفاظ میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے والی ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ میرا آج کا جو جواب ہے وہ بہت ہی سائنٹیفک ہونے والا ہے، سائنس کی نظر سے، کہ آخر کیوں عورتیں جلن کا شکار ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر میرا ایک سوال مرد حضرات سے ہے کہ اگر آپ کی بیوی، آپ کی منگیتر یا آپ کی دوست آپ کو چھوڑ کر کسی اور ڈیشنگ ہینڈسم ڈیوڈ کی جانب دیکھتی ہے تو کیا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ میرے خیال سے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ جو جلن ہے یا جو پوزیسو ہونا ہے یہ محض عورتوں تک محدود نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی انسانی جذبہ ہے، انسان ہونے کی نشانی ہے، اور آپ مرد حضرات آپ لوگ بھی انسان ہیں، تو یہ جو ویڈیو ہے نا یہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایولیوشنری بایولوجی، ایولیوشنری سائیکالوجی کی، کہ آخر یہ جو جلن والا مسئلہ ہے یہ جنم کہاں سے لے رہا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے۔ میں ایک آزاد عورت ہوں، مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی باتیں اگر ماڈرن دنیا کی عورت بولتی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر ماڈرن دنیا سے پہلے کی عورت یہ بات کرتی تو اس کا مطلب تھا صاف صاف موت کو دعوت دینا۔ کیونکہ ہماری جو دنیا ہے نا یہ آج سے پہلے اتنی زیادہ محفوظ نہیں تھی، ہم انسان باقی کے جانوروں کے ساتھ رہتے تھے جو کہ ہم سے کئی گنا زیادہ خطرناک تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے بقا، اپنے سروائیول کے لیے دوسرے انسانوں کی بہت ہی اشد ضرورت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وقت کے ساتھ ہم شدید قسم کی سماجی مخلوق یعنی کہ سوشل کریچر بن گئے، کیونکہ کسی بھی جانور کو مارنا یا پھر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں تھی، اس کے لیے پورے گروپ کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس بات کا اندازہ اس مثال سے لگا لیں کہ کیا آپ بنا کسی اوزار کے یعنی کہ بنا کسی ٹول کے ایک چوہے کو پکڑ سکتے ہیں یا ایک چھپکلی کو مار سکتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی سپر پاور ہمارے پاس نہیں ہے، ایسے کوئی پنجے یا زہر یا سپیڈ ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمیں ان پر فوقیت دیتی۔ ہمارا جو مین اوزار تھا وہ تھا ہمارا سوشل ہونا اور بڑے بڑے گروپس میں کام کرنا۔ آج جس گروپزم سے ہم سب کو چڑ ہے، ہم سب کی ہٹ جاتی ہے، وہ گروپزم ہماری رگوں میں، رگ رگ میں، ڈی این اے میں بسا ہوا ہے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ خواتین کو الفا میل ٹائپ، اسٹرانگ، مسکولر مرد کیوں اچھے لگتے ہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی فالتو اور بیکار سا ریزن آ رہا ہے تو اس کو ذرا سائڈ پہ کر دیں، اور اس کا اصلی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسی جگہ رہ رہے ہوتے ہیں نا جہاں خطرہ ہی خطرہ ہوتا ہے تو وہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا اسٹرانگ بندہ ہو، کوئی ایسا مضبوط انسان ہو جو آپ کو اس ماحول میں حفاظت، سیکیورٹی پرووائڈ کر سکے، آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ مرد دراصل شروع سے ہی ہماری حفاظت کرتے رہے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ اس ماڈرن دنیا میں ان کی وہ ٹریٹ جو کبھی انہیں خواتین کے لیے بہت ڈیزائربل بنایا کرتی تھی، یعنی کہ ان کا ہمیں تحفظ فراہم کرنا، اس ماڈرن دنیا میں اسی ٹریٹ پر یعنی کہ اسی خصوصیت پر وہ فیمنسٹ خواتین سے گالیاں کھا رہے ہیں۔ مغرب میں تو یہ عالم ہے کہ اگر آپ کسی خاتون کی جانب اس کی مرضی کے بغیر زیادہ دیر دیکھ بھی لیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہراسمنٹ ہے، آپ پر ہراسمنٹ کا الزام لگتا ہے، اور پھر آپ کو آپ کے دوست، آپ کے کلیگس اور سب سیکسسٹ، مسوجنسٹ کے نام سے پکارنے لگتے ہیں، آپ کا پورا کیریئر تباہ ہو سکتا ہے۔ وہاں پر تو مرد حضرات خواتین کو دیکھنے سے بھی گھبراتے ہیں۔ اب اگر آپ نے ایک ٹرینڈ نوٹ کیا ہو کہ ماڈرن دنیا میں جو مسکولر الفا میل ٹائپ تھا اس کی جگہ ایک رچ اور سکسیسفل مرد نے لے لی ہے، کیونکہ اب وہی ہے جو خواتین کے مہنگے میک اپ، ان کی جویلریز اور ان کے جو ٹھاٹ باٹ ہیں
وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اب واپس جاتے ہیں ماضی میں کچھ دیر کے لیے، جہاں پر خطرہ ہی خطرہ ہے، جہاں پر خطرناک قسم کے جانور ہمارے آس پاس ہیں۔ اب جو ایسی جگہ ہوتی ہے نا، وہاں پر جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ذرائع ہوتے ہیں وہ بہت کم اور قیمتی ہوتے ہیں۔ اب ایسے میں اگر ایک خاتون ہے اور ان کے ساتھ ان کے شوہر ہیں اور ان کا ایک بچہ ہے، شوہر اگر بچے کو اور بیوی کو کھانا دینے کے علاوہ پڑوسن کو بھی کھانا لا کر دے رہا ہے، تو ایسے میں تھریٹ ہے۔ کس کو تھریٹ ہے؟ اس پارٹنر کو اور اس بچے کو جو کہ ان کا بچہ ہے، کیونکہ ذرائع قیمتی ہیں اور وہ یوں خام خامے بانٹنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ قیمتی ذرائع بانٹ دیے گئے تو ہمارا بچہ جس کو ہم نے ابھی بڑا کرنا ہے، پالنا پوسنا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اصل مقصد ہے بچے کو بچانا، اصل مقصد ہے ذرائع اس کے استعمال میں لے کر آنا، تاکہ ہماری جو نسل ہے، جو انسانی نسل ہے، وہ ناپید نہ ہو جائے، وہ ایکسٹنکٹ نہ ہو جائے۔ انسان کے لیے تین چیزیں آج سے پہلے بھی اہم تھیں اور آج بھی بہت اہم ہیں، جس میں تحفظ یعنی کہ سیکیورٹی، کھانا، فوڈ، اور بچے پیدا کرنا یعنی کہ پروکریشن۔ یہ پہلے بھی بہت ضروری تھا اور یہ آج بھی بہت ضروری ہے۔ اور ایسے میں بات جہاں پر تحفظ پر اور آپ کی نسل پر آئے تو وہاں پر پھر آپ کمپرومائز نہیں کرتے، وہاں پر آپ ریسورسز کو کبھی بھی تقسیم نہیں کرنا چاہیں گے۔ تو یہ جو ریسورسز پر جنگ ہے نا، یہ جو آج بھی مرد حضرات ماں اور بیوی کے درمیان پستے ہیں، بیوی کہتی ہے کہ میرا ہے سب، تو ماں کہتی ہے کہ میرا ہے سب، تو یہ جو ریسورسز پر جنگ ہے یہ بہت پرانی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو الفا میل ٹائپ ہے اس کو پسند کرنے کا مقصد اس کا اسٹرانگ ہونا، اور ڈیفینیٹلی ایک اسٹرانگ مسکولر ہیلدی مرد اچھے بچے بھی پیدا کر سکتا ہے، اچھا کھانا بھی پرووائڈ کر سکتا ہے اور حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الفا میل ہمیشہ سے بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ میں رہا ہے۔ لیکن ایولیوشنری سائیکالوجی کی یہ جو عقل مندی والی باتیں ہیں نا، یہ ساری گھاس چرنے چلی جاتی ہیں جب آپ کا پارٹنر ریسورسز کو ڈیوائڈ کرنے کی بات کرتا ہے۔ نیورو سائنٹسٹ ابھیجیت ناسکر ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ آپ انسانی دماغ کو پتھروں کے دور سے تو نکال کر لے آئے، لیکن انسانی دماغ سے آپ پتھر کا دور نہیں نکال سکتے۔ تو ہماری یہی کہانی ہے کہ ہم ماڈرن دنیا میں تو آ گئے، لیکن جو ہمارے بیہیویئرز ہیں، جو ہمارے رویے ہیں، جو ہماری نفسیات ہے، وہ آج بھی وہی پرانی والی ہے۔ اب بات کریں گے سماجی اور ثقافتی اعتبار سے۔ دیکھ تیرا بھائی کیسے لڑکیاں سیٹ کر لیتا ہے، دوست بولتے ہیں واہ یار کیسے کر لیتا ہے یار، ہمیں بھی بتانا، ہمیں بھی تو کچھ ٹپس دے۔ وہ مرد حضرات جن کی بہت ساری خواتین دوستیں ہوں یا جو جلدی خواتین کو متاثر کر لیتے ہوں، انہیں باقی مردوں کی نظر میں کافی اہمیت حاصل ہوتی ہے اور وہ انہیں بڑی رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ بھائی تو کیسے کر لیتا ہے یہ سب۔ اب اگر عورتوں کی بات کریں تو خواتین کچھ یوں کہتی ہیں، توبہ توبہ استغفر اللہ، کس قدر بدچلن عورت ہے یہ، اس کے تو اتنے سارے مرد دوست ہیں، ذرا شرم حیا نہیں ہے اس عورت کو، اس سے تو بات مت کرنا۔ یہ رویہ ہوتا ہے عورتوں کا اس عورت کی جانب جس کی کئی مردوں سے دوستی ہوتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف عورتیں ہی نہیں، عموماً مرد بھی ایسی عورتوں کو پسند نہیں کرتے جو کئی مختلف مرد حضرات سے دوستی کی خواہش مند ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے پارٹنر کے علاوہ باقی کی خواتین کے ساتھ فلرٹ کرنا یا ان کے ساتھ دوستی رکھنا کسی بھی مرد کے لیے سوشل ویلیڈیشن کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، مردوں کے لیے سیکشل ویلیڈیشن سوشل ویلیڈیشن کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جبکہ عورتوں کے لیے اپنے پارٹنر کے علاوہ باقی کے مرد حضرات کے ساتھ دوستی رکھنا یا فلرٹ کرنا یا کلوز ہونا سوشل ریجیکشن کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارے جو رویے ہوتے ہیں نا، اس پر ہماری ثقافت اور جو ہمارے سماجی نظریات ہے نا، اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے فلرٹ، سیکشل ویلیڈیشن سوشل ویلیڈیشن کا ذریعہ ہے، جبکہ خواتین کے لیے یہ سوشل ریجیکشن کا ذریعہ ہے۔ اب اگر کسی مرد کا دل نہیں بھی کرتا اور اس کی ایسی پرسنالٹی نہیں ہے تو بھی اسے کبھی کبھار اپنے دوستوں کی ویلیڈیشن کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے پیئر پریشر میں۔ اور اگر کسی خاتون کا دل بہت بھی کرتا ہے تو بھی وہ اپنی اس خواہش کو دباتی ہیں اور اس کا اظہار نہیں کرتی، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی، کہانی میں سب سے اہم اور خطرناک ٹویسٹ تو ابھی آنے والا ہے، اور اس ٹویسٹ کو کہتے ہیں ایموشنز اینڈ سائیکالوجی۔ اب چونکہ انسان ایک ایموشنل کریچر ہے، ایک ایسی مخلوق جس کے اندر جذبات ایموشنز پائے جاتے ہیں،
اور ہمارے جو جذبات ہیں یہ ہماری عقل پر زیادہ تر حاوی رہتے ہیں. اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، آپ مارس پہ چلے جائیں، آپ کائنات کے آخری کونے میں چلے جائیں، آپ انسان تھے، انسان ہے اور انسان رہیں گے. اپنے جذبات آپ ہمیشہ اپنے ساتھ ہی لے کر جائیں گے، اسے آپ نے دنیا میں نہیں چھوڑ دینا، کیونکہ آپ اللہ کے بنائے ہوئے اس ڈیزائن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ فطرت کی قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کی عقل سے کئی کئی گنا زیادہ سمجھدار ہے اور ہوشیار ہے فطرت. بایولوجسٹ لیسلی آرگل کہتے ہیں کہ ارتقا آپ کی سوچ سے کئی گنا زیادہ چالاک اور ہوشیار ہے اور اس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. اب چونکہ ہم تو ٹھہرے غلطی کا پتلا انسان، اور انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں دو بہت ہی خطرناک قسم کے جذبات، ایک کو بولتے ہیں جلن اور دوسرے کو بولتے ہیں حسد. جب کوئی انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت جب کسی دوسرے انسان کے ساتھ نا جذباتی یا پھر جسمانی طور پر جڑا ہوا ہو نا تو ہم پھر آپس میں بانڈ بنا لیتے ہیں. جی ہاں، ہم اٹیچمنٹ والی مخلوق بھی ہیں. ہم جب دوسرے انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ لگاؤ یعنی کہ اٹیچمنٹ بنا لیتے ہیں، اور لگاؤ ہی تو پیڑا ہے، یعنی کہ لگاؤ ہی تو درد ہے، لگاؤ ہی تو سفرنگ ہے. اور یہ جو اٹیچمنٹ ہے، جو لگاؤ ہے، اس کی شروعات ہمارے والدین کے ساتھ اٹیچمنٹ سے ہی ہو جاتی ہے. اگر اٹیچمنٹ نہ ہو، اگر لگاؤ نہ ہو تو ہم زندہ ہی نہ رہ سکیں، ہم اس دنیا میں سروائیو ہی نہ کر سکیں. سماجی مخلوق یعنی کہ سوشل کریچر جو ہوتی ہے نا، اس کے لیے جو ریجیکشن ہے، رد کیے جانا، وہ موت کے برابر ہے. اب ہمارا وہ پارٹنر یا ہمارا دوست یا منگیتر جس پر ہم نے اتنا انویسٹ کیا، اور خاص کر پارٹنر، اور اس پارٹنر کے ساتھ اگر آپ کا بچہ ہے اور آپ اس کے ساتھ اتنا اسٹرانگ بانڈ بنا چکے ہیں لیکن اب وہ کسی اور کی طرف دیکھ رہا ہے، تو آپ کے اندر کون سا جذبہ جنم لیتا ہے؟ شدت کے ساتھ جلن. کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو نیا شائنی مرد ہے یا جو نئی شائنی عورت ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر ہے، وہ ہم سے زیادہ اچھی ہے یا اچھا ہے، تبھی تو ہمارا پارٹنر اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے. یقیناً ہم میں کوئی کمی ہے، ہم اپنے بارے میں بہت برا محسوس کرتے ہیں، اور ہمارے اندر جلن کا جو جذبہ ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک اجاگر ہو جاتا ہے. اب یہاں پر آپ کو ایک بہت ہی مزے کی بات بتاتی ہوں کہ وہ لوگ جو اوپن ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ آزاد خیال تصور کرتے ہیں، اور وہ ایلیٹ لوگ جو اپنے آپ کو اس قسم کے جو سوشل پریشرز ہیں اس سے اپنے آپ کو نکال چکے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سوشل پریشر تو ختم کر سکتے ہیں کیونکہ سماجی نظریات اصول تو بدلتے رہتے ہیں، لیکن آپ اپنے اندر کے جو جذبات ہیں نا اسے نہیں نکال سکتے. جلن حسد تھی ہے اور رہے گی. اور اکثر لوگ ٹھیک ہے اپنے پارٹنر کو لے کر اتنا ٹچی نہیں ہوتے، ہم نے دیکھا ہے لوگ اپنے جو پارٹنر ہیں ان کا باقاعدہ فائدہ اٹھواتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنے پارٹنر سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. آپ چاہے ایلیٹ ہو، آزاد خیال ہو، کوئی بھی بڑے تیس مار خان ہو، لیکن اگر آپ کو کسی انسان میں انٹرسٹ ہوگا نا اور آپ اس میں انویسٹ کریں گے اور آپ کو اس میں دلچسپی ہوگی اور وہ آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو دیکھے گا، چاہے آپ کتنے ہی بڑے فلسفی کیوں نہ ہو، آپ کو جلن ہوگی، آپ کو برا لگے گا. یاد رکھیے گا، جذبات اور نفسیات، اس سے باہر نکلنا اتنا آسان نہیں ہے. نفسیات کو آپ شاید مات دے دیں، لیکن جذبات ان کو کنٹرول کرنا تو ایک الگ آرٹ ہے بھائی، ایک الگ علم ہے. یہ اکثر جلن اور حسد میں لوگ تو ایک دوسرے کی جان تک لے لیتے ہیں. جب کوئی ہمیں ہمارے بارے میں برا محسوس کروائے نا، پھر ہماری جو عقل ہے نا وہ گھاس چرنے چلی جاتی ہے، ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا، ہمیں بس اتنا یاد رہتا ہے کہ ہم نے اس بندے کو چاہا، یہ ہمیں پسند ہے، ہم نے اس پہ انویسٹ کیا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کو ٹائم دیتے ہیں، لیکن یہ ابھی کسی اور کی طرف دیکھ رہا ہے اور یہ مجھے میرے بارے میں برا محسوس کروا رہا ہے اور اب تو اس کی خیر نہیں ہے. میں نے شدید لبرل آزاد خیال کلائنٹس کو تھراپی میں اپنے پارٹنر کو کسی اور میں دلچسپی لیتا دیکھ روتے دیکھا ہے، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ ہم تو بہت ہی عقل مند لوگ ہیں، ہم تو سماج کی پابندیوں سے آزاد ہیں، ہم 50 لوگوں کے ساتھ بھی جنسی تعلق بنا لیں تو ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، کیونکہ کردار تو مذہب کی ایجاد ہے. اور ایک ہی انسان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا یا ازدواجی زندگی گزارنا جسے مناگمی کہتے ہیں، یہ تو مڈل کلاس لوگوں کا، غریب لوگوں کا کام ہے، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں بنا. لیکن وہ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ ان کے اندر جذبات ہیں، بس وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں. سماج کی پابندیوں کو توڑنا یا رسم و رواج کی زنجیروں کو توڑنا تو بہت آسان ہے،
लेकिन जो आपके जज्बात की जंजीरें हैं ना, जो आपके अंदर हैं, उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। अगर नामुमकिन कहूं तो गलत नहीं होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मर्द हैं या औरत। अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हैं, चाहे वो आपका पार्टनर है, दोस्त है, मंगेतर है, जो भी है, आप उसे टाइम देते हैं, उस पर अपने जज्बात इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, उसके साथ वक्त गुजारते हैं, उसे पसंद करते हैं, उसमें दिलचस्पी लेते हैं, ऐसा बंदा जब भी आपको छोड़कर किसी और की तरफ देखेगा तो आप में जलन आएगी, आपको बुरा लगेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिन्स कौन सी है, मर्द या औरत। जलन हम सब इंसानों के अंदर है। और अगर कोई आपसे बोलता है ना कि उसके अंदर नहीं है, तो समझ जाए कि वो रॉन्ग नंबर है। याद रखिएगा कि इंसान जो है ना, वो बहुत ही पेचीदा मखलूक है, कॉम्प्लेक्स क्रिएचर है। यही वजह है कि मैंने आपसे कहा था कि इस सवाल का कोई आसान या सिंपल या लीनियर जवाब नहीं है, बल्कि इसका जवाब बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि इसका हल क्या है? कैसे आप अपने आप को इस किस्म की सिचुएशन से महफूज रख सकते हैं? कैसे आप अपनी तकलीफ को, अपने दर्द को, अपनी जलन को, अपने हसद को हैंडल कर सकते हैं? ये वाला जो टॉपिक है ना, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।